بہت پرانی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلمان نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی، لیکن مشکلات نے اس کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں ڈال دی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی شخص دنیا کے دکھ درد سے اوپر اٹھ چکا ہو اور صرف اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہو۔ سلمان بہت سادہ اور محنتی تھا۔ دن بھر سخت دھوپ میں بکریاں چراتا، مگر کبھی اپنی تقدیر کی شکایت نہ کرتا۔ وہ مانتا تھا کہ اللہ جسے جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ انسان کا کام صرف محنت کرنا اور صبر کرنا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر پوچھتے، سلمان تو روز اتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی تیری غربت دور کیوں نہیں ہوتی؟ سلمان ہنستے ہوئے جواب دیتا، غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس صبر اور شکر نہیں۔ سلمان کے گھر میں بیوی اور 3 بچے تھے۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کو ہر روز تسلی دیتی، بیٹا غربت کوئی بری چیز نہیں، بری چیز دوسروں کا حق چھیننا ہے۔ وہ خود پرانے کپڑوں میں رہتی، مگر اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خاص خیال رکھتی۔ سلمان کا بڑا بیٹا جوان ہوتے ہی اپنے ابا کے ساتھ بکریاں چرانے لگا اور اکثر پوچھتا، ابا کیا ہم بھی کبھی امیر بنیں گے؟ سلمان سر پہ ہاتھ پھیر کر کہتا، بیٹا اصل امیری دل کی ہوتی ہے۔ بیٹی مریم سلائی کڑھائی کر کے تھوڑا بہت کمانے کی کوشش کرتی اور دعا کرتی، اے اللہ ہمارے ابا کو کبھی کمزور مت کرنا۔ چھوٹی بیٹی حلیمہ سب سے معصوم تھی۔ روز اپنے ابا سے پوچھتی، ابا ہماری جھونپڑی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سلمان مسکرا کر جواب دیتا، بیٹی ہماری جھونپڑی چھوٹی ہو سکتی ہے مگر ہمارا دل بڑا ہے۔ گاؤں میں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف امیر لوگ تھے جن کے بڑے بڑے گھر اور اناج کے گودام تھے، مگر وہ غریبوں سے نفرت کرتے تھے۔ دوسری طرف مزدور اور چرواہے تھے جنہیں روز کنواں کھودنا پڑتا تاکہ پانی پی سکیں۔ گاؤں کا سربراہ میر ہاشم ایک ظالم اور لالچی آدمی تھا۔ وہ غریبوں سے نفرت کرتا اور ان کا حق چھینتا۔ وہ اکثر سلمان کو طعنے دیتا، تیرے اللہ نے تجھے امیر کیوں نہیں بنایا؟ سلمان ہمیشہ مسکرا کر کہتا، اللہ دیکھ رہا ہے، صبر کرو۔ سربراہ کی سازش سے سلمان اپنی زمین کھو بیٹھا۔ بارشوں نے اس کی جھونپڑی اور بکریاں تباہ کر دیں۔ غربت اور بھوک نے گھر کو گھیر لیا، مگر سلمان صبر پر قائم رہا۔ گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ کہتا، اللہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے، جب وہ چاہے گا تو راستہ کھول دے گا۔ پھر ایک دن تیز آندھی میں بکریاں بکھر گئیں۔ مالک نے سلمان پر الزام لگایا۔ لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ سربراہ نے پھر طعنے دیے، سلمان تیرا اللہ کہاں ہے؟ پھر ایک فقیر اللہ کی طرف سے مدد لے کر آیا۔ سلمان کی سچائی اور ایمانداری نے سب کو حیران کر دیا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلے۔ ایک نیک تاجر عبد الرحمن نے سلمان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ سلمان دن رات محنت کرتا رہا، بچے تعلیم حاصل کرنے لگے اور پھر سلمان گاؤں کے سب سے معتبر شخص بن گیا۔ اس نے مدرسہ اور سرائے بنوائی تاکہ کوئی غریب یا مسافر بھوکا نہ سوئے۔ آخر کار جب سلمان بوڑھا ہوا تو اس نے بچوں کو نصیحت کی، بیٹا یہ دولت میری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے آئی ہے، اسے صرف اپنے لیے نہ رکھنا بلکہ ضرورت مندوں کو بھی دینا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے سپرد اپنی جان دی۔ اس کے جنازے میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ امیر اور غریب سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے، آج ہم نے اپنے گاؤں کا سب سے نیک اور صابر انسان کھو دیا ہے۔ لیکن سلمان کی کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ اس کی زندگی کا سبق ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر صبر اور ایمان ہو تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ دولت نہ بھی ہو مگر صبر اور شکر ہو تو انسان کبھی غریب نہیں رہتا۔